بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اعظم چھاپوری آپ حضرات کے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں انشاءاللہ ہمیں اپنے تعلق کو اللہ جل شانہ سے مضبوط کرنا ہے اور تمام برائیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنا ہے، ترک کرنا ہے اور تمام اچھائیوں کو ہمیشہ کے لیے اپنانا ہے، کیونکہ یہ مہینہ بہت ہی برکتوں والا اور بہت ہی عظمتوں والا اور بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ جل شانہ تمام نیک اعمال اور تمام نیک کاموں کی فضیلت کو بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے میں جو شخص ایک نفل ادا کرتا ہے تو اسے فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو شخص ایک فرض ادا کرتا ہے تو اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں بھی اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کیا تو پھر سوچے کہ اور کون سا وقت آئے گا۔ تو اس لیے میں آپ تمام حضرات سے یہی گزارش کروں گا کہ ہمیں ایک تو مسجد سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت مسجدوں میں گزرے، اور دوسرا اہل حق علماء سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، تیسرا قرآن کریم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا۔ کتاب رحمت قرآن مجید کے ایک بندہ مومن پر بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں جسے ہر شخص کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ بندہ قرآن کو اللہ کی نازل کردہ کتاب مانے اور اس پر ایمان لائے، یعنی یہ یقین رکھے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے نازل ہوا، اور یہ قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ بندہ قرآن کی تلاوت کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ بندہ قرآن کو سمجھے اور اس پر غور و فکر کرے۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس کے معنی پر غور کرنا اور اس کی ہدایات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ زندگی کو اس کے مطابق گزارا جا سکے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ بندہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرے، جو احکامات قرآن میں دیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے والا ہو، اور جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے بچے۔ قرآن صرف پڑھنے اور سمجھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا ہی اصل کامیابی ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ بندہ قرآن کی بات دوسروں تک پہنچائے۔ جو ہدایات ہمیں قرآن سے ملی ہے وہ دوسروں کو بھی دینی چاہیے تاکہ سب کو فائدہ پہنچے اور دین اسلام کا پیغام پھیل سکے۔ یہ 5 حقوق ہر مسلمان پر لازم ہیں تاکہ قرآن سے اس کا رشتہ مضبوط ہو اور وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن قیامت کے دن سفارش بھی کرے گا اور جھگڑا بھی کرے گا، اور اس کی سفارش بھی قبول کی جائے گی اور اس کا جھگڑا بھی قبول کیا جائے گا۔ یعنی جو شخص قرآن کو اپنائے گا اس کے حق میں سفارش کرے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا اس کے خلاف گواہی دے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش اور گواہی کو قبول فرمائے گے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے تعلق کو قرآن کریم سے مضبوط کرنا ہوگا اور اہل حق علماء اور مسجدوں سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارا دین پر چلنا آسان ہوگا۔ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں، کیونکہ دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔